جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کا دن جہاں برکتوں رحمتوں والا ہے، وہیں اس دن کو یوم درود بھی کہا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن کو، ویسے تو ہر روز ہی درود پاک پڑھنا چاہیے، امتی ہونے کے ناطے ہمارا بھی کوئی حق بنتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ کوئی بھی درود پاک کو تخصیص نہیں ہوتی، درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا ورد کر سکتے ہیں یہ کر لیں، صلی اللہ علی محمد کا ورد کر سکتے ہیں یہ کر لیں، صلی اللہ علیہ وسلم کا کر سکتے ہیں یہ کر لیں۔ مختصر ایک حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا ہمیں دل جمی شوق ذوق کے ساتھ جمعے والے دن درود پاک پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبہ، فرمایا ایمان کے 70 یا اس سے کچھ زائد شعبے ہیں، شاخیں۔ شعبہ کہتے ہیں شاخ کو، جکن درخت دیا شاخیں ہوندیاں نا مختلف، کہ درخت نیچے سے تو اکٹھا چلتا ہے لیکن آگے جا کر اس کی شاخیں پھیل جاتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اسی طرح ایمان کی بھی مختلف شاخیں ہیں، ایمان کی شاخیں۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ایمان کی سب سے افضل شاخ، اعلیٰ شاخ یہ ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتا رہے۔ مطلب یہ ایمان بھی لے کر آئے، اس کا ورد بھی کرے، ذکر اذکار بھی کرے، مردے کو بھی اس کی تلقین کرے۔ افضل اور اعلیٰ ذکر، حدیث میں موجود ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ جتھے بھی لا الہ الا اللہ دا ذکر ہوتا ہے نا، مکمل کلمہ مراد ہوتا ہے۔ یہ تو مراد یہ نہیں ہوتا کہ محمد رسول اللہ نہیں کہنا، جس طرح اسی پنجابی کہنے بھائی الحمد شریف پڑھو، یہ مطلب کی ہوتا ہے بندہ علی الحمد شریف پڑھتا رہے؟ نہیں، بلکہ الحمدللہ رب العالمین تو لے کے ولضالین تک ساری صورت پڑھو، یہ مطلب ہے۔ آخر جاندے قل هو اللہ احد پڑھو، قل هو اللہ پڑھو، یہ مطلب کی سورت پوری سورہ اخلاص پڑھو۔ لا حول ولا قوہ، مطلب کی پوری آیت پڑھو، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سب سے افضل شاخ ایمان کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا ہے۔ وَأَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی ایمان کی شاخ ہے۔ راہ وچ وٹا پیا ہوئے سائڈ تے کر دیو، اینٹ پڑی ہو سائڈ پہ کر دی جائے، اگر کوئی ٹھڈا لگ رہا ہے تو اس کو بھی سائڈ پہ کسی بھی طریقے سے سائڈ پہ کر دیا جائے۔ ہمارے ہاں آج کل لوگ ہیں نا، وہ اگرچہ ٹھیک ہے ساڑھے اعمال بڑے عجیب و غریب ہو گئے ہیں، لیکن الحمدللہ ایسی مسلمان ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں ایسی عادات کچھ نہ کچھ کہ جو ثواب کا بھی باعث بنتی ہیں، قرب الہی کا بھی باعث بنتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جناب اس چیز کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر کہ بھائی ہمارے پاکستانیوں کی سب سے بڑی نیکی ہے بندے نو آنا بھائی سٹینڈ چک لے موٹر سائیکل دا، جی مذاق اڑاتے ہیں نا، جبکہ حضور کیا فرما رہے ہیں، راستے سے رکاوٹ والی چیز کو دور کرنا ایمان کی شاخ ہے، اور یہ چھوٹی نیکی نہیں ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے کسی کو کہہ دینا بھائی اپنا سٹینڈ اوپر کر لو، اگر اس کو حادثہ ہو جائے تو اس کی جان بھی جا سکتی۔ خود ایک ایسا بندہ مجھے ملا، اس دن میں نے بھی سٹینڈ کوئی نہیں اٹھایا ہوا تھا، وہ جناب مجھے روک کے کہتا قاری صاحب گل سنو، میں جی دسو، کہنا میرے ویختے پہ ہو نا جڑے لگے رہے زخم ساری چڑیٹاں ایسے وجہ تو نہیں لگیاں رہے جو میں سٹینڈ نہیں چکیا سی۔ اور اسی طرح ساتھ میں یہ کہنا اپنے کپڑے کو سنبھال لو کہ ٹائر کے اندر نہ آ جائے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اور ایک شاخ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا، شرم، غیرت، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔
غلط کام کرتے ہوئے بندے کو حیا آئے، برائی کا کام کرتے ہوئے بندے کو حیا آئے، بے شرمی کا کام کرتے ہوئے بندے کو حیا آئے، اور جہاں پر برا کام ہو رہا ہو، یا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پامالی ہو رہی ہو، یا معاذ اللہ گستاخیاں ہو رہی ہوں، ایسے لوگوں پر غیرت کا اظہار کرنا یہ بھی ایمان ہے۔ یہ غیرت مراد ہے یہاں پہ، کہ غیرت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، فرمایا کہ نیکی دا کوئی بھی کام، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی نیکی کا، اس کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی، چاہے وہ راستے سے پتھر ہٹا دینا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی کو ایک گلاس پانی کا دے دینا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی مسلمان کی مدد کر دینا ہی کیوں نہ ہو، چاہے کسی کو نماز غسل کے مسئلے بتا دینا ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی چیز، حضور فرماتے لا تحقر من المعروف شیئا، کہ نیکی میں سے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھ۔ ساڈا آج کل مسئلہ کی ہے، گناہ کرنے ہیں، ہر بندہ گناہ گار ہے، لیکن جب ہم گناہ بڑھتے ہیں نا، جب گناہ بڑھتے ہیں ہم نیکیاں کم کر دیتے، بھائی اسی اگے اڈے پیڑیاں کر کے کی کرا دے۔ نہیں، پہلے تو یہ ہے بندہ گناہ ہی نہ کرے، دوسرا یہ ہے اگر گناہ کر رہا ہے تو اسی کے ساتھ اپنی نیکیاں بھی بڑھا دے، اچھے اعمال بڑھا دے، درود پاک پڑھنا بڑھا دے، صدقہ و خیرات بڑھا دے۔ پچھلی جمعہ جو آ رہی حدیث میں نے یہی پڑھی تھی نا، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورتوں کی جہنم میں کثرت ہوگی، بھائی گناہ زیادہ کرتی ہوں گی، لیکن حضور نے فرمایا کہ نال صدقہ بھی کر دیاں رہو، کہ صدقے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا۔ تو لہٰذا گناہ کرتے ہیں، نہیں کرنے چاہیے، لیکن اگر بچ نہیں سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ نیک کام چھوڑ دے، نیک کام ود کے کرو۔ تو گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ بڑا گناہ اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے پر قرآن یا حدیث کے اندر کوئی سزا موجود ہو۔ ایسا کام چوری، فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، سزا موجود ہے کہ بندہ چوری کرے، اللہ فرماتا ہے ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ زانی کے بارے میں سزائیں موجود ہیں، وعیدات موجود ہیں۔ جھوٹ بولنے کے متعلق لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ نے فرمایا قرآن میں، سختی موجود ہے۔ تو وہ کام جس کے کرنے کے متعلق قرآن اور حدیث کے اندر سزا یا وعید موجود ہو، اس کو کہتے ہیں گناہ کبیرہ، بڑا گناہ۔ اچھا، جو چھوٹا گناہ ہوتا ہے، چھوٹا گناہ بھی جو بندہ بار 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 کرتا رہتا ہے وہ بڑا بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک بندے نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیڑا گناہ اللہ دے نزدیک سارے نال وڈا ہے؟ اکبر، سب تو وڈا گناہ کیڑا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تدعو للہ ندن وہو خلقک، فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو شریک بنا دے، حالانکہ اللہ نے تو تجھے پیدا کیا ہے، وہ تو تیرا خالق ہے۔ ندن، شریک۔ اچھا جی، ان سوال یہ اٹھتا ہے شرک کس طرح ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو واجب الوجود کہنا، آسان لفظاں میں آکھا، پنجابی میں آکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے سوا کسی نو قدیم کہنا، یعنی صرف ایک ذات ہے جڑی ہمیشہ 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 تو ہے، صرف ایک ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو واجب وجود کہنا یا یہ کہنا کہ کوئی اور ذات بھی ایسی ہے جو ہمیشہ 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 سے ہے، تو وہ بندہ شرک کرنے والا ہوتا ہے، پہلی گل۔ دوسری گل ہے کہ اللہ دے سوا کسی اور نو عبادت دے لائق سمجھنا۔ بتوں کی عبادت مشرک کرتے ہیں نا، اللہ کے سوا سمجھتے ہیں، یہ شرک ہے۔ ان دو چیزوں کے علاوہ شرک کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود یعنی جس کا وجود ضروری ہو وہ سمجھنا، بڑی آسان کوشش کر رہے ہیں سمجھان دی گل، اور دوسرا اللہ کے سوا کسی کو مستحق عبادت یعنی عبادت کے لائق سمجھنا، ان دو کے علاوہ شرک نہیں ہوتا۔ لہٰذا کوئی مزار پر جا کر دعا مانگے تو شرک نہیں ہوتا، لہٰذا کوئی یا رسول اللہ کی صدا کہے
تو شرک نہیں ہوتا، لہٰذا کوئی میلاد منائے تو شرک نہیں ہوتا، کیونکہ میلاد منا کر ہی تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ ندا کرنا کس طرح شرک ہو جاتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے یہ جو ہم التحیات پڑھتے ہیں نا، تحیات پڑھنا واجب ہے، التحیات دے وچ غلطی ہو جائے نا سجدہ صاحب لازم آمد ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ کہ نماز کے اندر ہم کہتے ہیں اے نبی آپ پر سلام ہو، پکارتے ہیں، کوئی شرک نہیں ہوتا۔ تو لہذا شرک صرف دو چیزوں میں ہوتا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو شریک ٹھہرا دے، حالانکہ اس نے تو تجھے پیدا کیا ہے۔ قال ثم ایون، عرض کی تھی یا رسول اللہ اس تو بعد کیڑا وڈا گناہ ہے؟ کفر ہو گیا، شرک ہو گیا، ٹھیک ہے بندہ ایمان تو خارج ہو گیا، اس تو بعد کی ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، تو اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، مفلسی کی وجہ سے۔ ایک تو عمومی طور پہ یہ ظاہری طور پر بھی ہوتا ہے، خودکشی کر لی جاتی ہے، بڑی خبریں آتی ہیں بھوک کی وجہ سے۔ دوسرا، اولاد کے پیدا ہونے کو اس لیے روک دیا جاتا ہے وہی خرچہ وج دے، بچے سنبھال نہیں سکتے اس سے۔ تیسرا، عورت اگر حاملہ ہو تو بغیر ضرورت شرعی کے اس کا حمل ساقط کر دینا یہ قتل کے برابر ہے، کہ اس کے حمل میں اس کے بطن میں بچہ ہے اور اس بچے کو اس لیے قتل کر دینا بھائی نہیں ہن دو ہی بڑے نے یا ہن ترے ہی بڑے نے یا چار ہی بڑے نے، جننے ہو گئے بڑے نے، یہ مجبوری نہ ہو کہ بندہ جناب وہ خالی یہ کہہ دے کہ اب بس بریک لگا دینی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں قیامت والے دن کثرت امت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا، کیونکہ میری امت جو ہے وہ ساری امتوں سے زیادہ ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا ان عورتوں سے نکاح کرو جو بچے زیادہ دیتی ہیں، اولاد زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا اس لیے قتل کر دینا اپنی اولاد کو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے۔ ایک اور پیچھے گل موجود ہے نا، ساڈا توکل اللہ تبارک و تعالیٰ تے اتنا ہے، ہم بچوں کی جناب بچے گناہ کر رہے ہیں، زنا کاریوں میں پڑ گئے ہیں، بدکاریوں میں پڑ گئے ہیں، 25 سال 30 سال ان کی عمر ہو چکی ہے، لیکن اسی آہنے وہ سیٹ نہیں ہوندے پہ، لہٰذا انہوں دا نکاح نہیں ہے یہ کرنا۔ کیوں جی؟ رزق کتوں کھان دے؟ یہی ہے نا کہ بھائی وہ کہاں سے کھائیں گے، خرچہ کہاں سے اٹھائیں گے، یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ کتاب النکاح کے اندر مشکات کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے جس کے ہاں بچہ ہو، بیٹا پیدا ہو، اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے، فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ، اچھا نام رکھے، اچھی تربیت کرے، اس کی اچھا علم سکھائے۔ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے۔ اتنا نہیں فرمایا، فرمایا اگر بالغ ہونے کے بعد وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا اور تم نے اس کا نکاح نہ کیا تو بچے کو تو گناہ ہوگا لیکن ساتھ میں تمہیں بھی گناہ ملے گا۔ اسلام نے بڑا سوکھا کر چھڑے، اسی تے اڈے اوکھے ہو گئے ہیں، بیاہ شادی کرنی سارے نال اوکھی بنا چھڑی، اسی فوتگیاں ہماری مشکل ہو گئی ہیں، شادیاں ہماری مشکل ہو گئی ہیں، زندگی پیدائشیں ہماری مشکل ہو گئی ہیں۔ اسلام میں تو بڑا آسان تھا، تھوڑا سا سامان حضور نبی کریم علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا آپ کو دے کر جو ہے وہ نکاح فرمایا، تھوڑا سا۔ میں اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر دے کہ وہ تیرے سے ان یطعم معک، تیرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے، یعنی کہ یہ کہ بندہ بھوک دی وجہ تو پتہ نہیں رزق کتوں لبنا ہے، انہوں بچے پیدا کرنا بند کر دے، اولاد کو روک دے۔ بیماری کی وجہ اور ہے، یاد رکھ لیں، بیماری کی وجہ اور ہے، صرف اس وجہ سے کہ رزق نہیں ملے گا اسے۔ قال ثم عین، اللہ اکبر کبیرہ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد گناہ کون سا بڑا ہے؟ قال ان تزانی حلیلۃ جارک، فرمایا اس کے بعد بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرے۔ ویسے زنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن پڑوسی کی عورت کے ساتھ کیوں؟ کیونکہ اس کی تو تمہارے اوپر ذمہ داری تھی، وہ تمہاری بہن تھی، پڑوسی کا حق تھا۔ اسلام میں پڑوسیوں کے حق ہیں، یعنی غور کرے ہمارا اخلاق کدھر تک جا چکا ہے کہ ہماری نگاہ سے کوئی بھی محفوظ نہیں، کہ پڑوسی اگر سفر کرنے گیا ہے، کسی جگہ پر چلا گیا ہے، تو پڑوسی ہونے کے ناطے اس کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ آپ اس کے گھر کی حفاظت کریں،
تو جب کہ معاملہ ادھر یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ کام خراب کر دیا جاتا ہے، بدکاریوں میں پڑ جاتا ہے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو شریک نہیں ٹھہراتے اور نہ ہی اس نفس کو قتل کرتے ہیں جس کی حرمت اللہ نے رکھی۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا لا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، کہ یعنی اولاد کو یا اباشن کرا دینا یا بچے ضائع کرا دینا یا روک دینا، اللہ فرما رہا ہے لا یقتلون النفس التی حرم اللہ، یعنی ان کا قتل کے اندر زمرہ آتا ہے یہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کے پاس نا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، تو آپ کے کف کے اندر وہ ایک بلونگڑا سا تھا، بلی کا بچہ، تو ہریرہ کہتے ہیں بلی کو، ٹھیک ہے۔ اب بلی کا بچہ انہوں نے چھپایا ہوا تھا، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا نا تو فرمایا یا ابا ہریرہ، اے بلی والے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زبان سے لفظ نکلنے تھے، ساری دنیا اصلی نام بھول گئی، ابو ہریرہ ہی نہ ہو گیا۔ نام کیا ہے ان کا کسی کو پتہ ہے؟ عبد الرحمن بن صخر نام ہے ان کا، جی، کہ حضور نے ایک دفعہ فرمایا یا ابا ہریرہ، اے بلی والے۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بڑے گناہوں سے بچو۔ فرمایا شرک، پہلا تو شرک ہو گیا، دوسرا فرمایا سحر، جادو، یہ بھی بڑے آج کل عام ہے، بہت عام ہے، مرد حضرات نہیں کرتے، مردوں تو ٹائم ہی کونی چاہیے، یہ حقیقت ہے۔ میں نے بھی اس بارے اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا کیونکہ میرے کچھ ہیں بھی عامل جاننے والے، شراب عالم عامل الحمدللہ سے دوست ہیں۔ مرد حضرات کو ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو بھائی خرچے پورے کرنے سے، لیکن جو خواتین ہوتی ہیں وہ پیچھے سے جا کے اپنا جو ہے وہ معاملات کراتی رہتی ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اور دوسرے رشتہ داروں کے گھروں پر جادو وغیرہ کرانا، کرنے والے کروانے والے جہنم۔ جادوگر جو ہوتا ہے وہ بڑی مشکل سے ہی مسلمان ہو کوئی، کیوں؟ کیونکہ جادو ہے کالا علم، اور کالے علم کا جو کام ہے وہ کفریات کے بغیر پورا نہیں ہوتا، شیطانوں سے جنات سے مدد مانگنی پڑتی ہے، اور جب شیطانوں جنات سے مدد مانگیں گے، کفر بکیں گے، تو بندہ ویسے ہی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ دوسرا فرمایا جان کو قتل کر دینا، چوتھا فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ عام ہو گیا، اتنا کو عام ہو گیا ایسی سوچ بھی نہیں سکتے، سود کھلانا بھی اور کھانا بھی۔ کھلانا زیادہ عام ہو گیا کیونکہ اسی کھوانے ہیں، گڈی لینی ہو پھر بھی کھوائی دا، قرضہ لینا پھر بھی ہم کھلاتے ہیں۔ سود کھلانا کم بڑا گناہ ہے، لیکن کھانا زیادہ بڑا گناہ ہے دونوں ہی گناہ۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، فرمایا کہ ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ یتیم کے مال کو کھا جانا۔ وہ کس طرح کھاتے ہیں؟ بہن بھائی میں سے کوئی فوت ہو گیا، اس کا حصہ بنتا تھا وراثت میں، والد صاحب کا مکان تھا، مکان کے اندر جب باپ کوئی بھی چیز چھوڑ کے جاتا ہے نا، وہ ساری اولاد پر تقسیم ہوتی ہے ضروری طور پر، چاہے وہ تھوڑی سی چیز کیوں نہ چھوڑ کے جائے۔ اب اس کے بعد ساتھ کوئی بہن بھائی بھی فوت ہو گیا، اب اس کی اولاد بھی تھی، لیکن اسے ہم نے حصہ کوئی نہیں دیا۔ میں تولی یوم الزحف، جنگ والے دن نس جانا، جنگ ہو رہی ہے اور پیٹھ پھیر کر بھاگ گیا کو ڈر کے واپس، تو یہ بھی کبیرہ گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کی مذمت موجود ہے۔ اور آخری فرمایا قذف المحسنات الغافلات المومنات، یہ بیماری ہمارے اندر بڑی عام ہو چکی ہے۔ مومن پاک بیبیوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے، ایک عورت غسالہ، غسل دینے والی، وہ ایک عورت کو غسل دے رہی تھی جو مسلمان پاک دامن نیک عورت تھی، غسل دے رہی تھی، غسل دیتے دیتے اس کے منہ سے یہ نکلا کہ بھائی عورت تو بڑی اچھی تھی لیکن تھی بدکارہ۔ اتنی بات اس نے کہی، اس کا ہاتھ اس کے جسم سے چپٹ گیا۔ اب بڑی کوشش کی گئی ہاتھ چھڑائے، طبیبوں کو بلایا گیا، بھئی مسئلہ کیا ہوا، کون سی چیز ہے جس نے ہاتھ کو پکڑ لیا، اس کے جسم کے ساتھ چپٹ گئی۔ کافی غور و خوض کرنے کے بعد علماء آ گئے،
بزرگ آ گئے، بزرگوں نے بولا بھائی بات کیا تم نے کی ہے؟ اس نے کہا میں نے بات یہ کی ہے کہ یہ بدکارہ تھی، میں توبہ کرو، پاک دامن عورت پر تم نے زنا کی تہمت لگا دی ہے، توبہ کرو۔ جب اس نے توبہ کی اس کا ہاتھ فوراً اس کے جسم سے جدا ہو گیا۔ شریعت اسلامیہ کے اندر جب کسی پر زنا ثابت ہوتا ہے دو طریقے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے بندہ خود مان جائے، دوسرا یہ طریقہ ہے 4 عینی گواہ چاہیے، عینی گواہ، 4 عینی گواہ جو دیکھ رہے ہوں، اور 3 بھی اگر ہو نا، 4 پورے نہ ہو تو ان تینوں پر حد لگتی ہے الزام لگانے کی کہ تم گواہی پوری نہیں کر سکے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم گالیاں دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ میں اب بیان نہیں کر سکتا، نہ مردوں کو چھوڑتے ہیں نہ عورتوں کو چھوڑتے ہیں، کسی کو ذرا سا دیکھ لیا جناب مسکراتے ہوئے تو بہت یہ معاذ اللہ یہ بدکارہ ہیں، کبیرہ گناہوں میں سے شمار ہے مسلمان عورتوں پر تہمت لگانا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، وَإِنْ سَامَ وَإِنْ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، نماز بھی پڑھتا رہے، روزہ بھی رکھتا رہے، گمان کرتا رہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن جس بندے کے اندر 3 نشانیاں پائی جائیں گی وہ منافق ہے۔ منافق تو مراد منافق عملی ہے، اعتقادی نہیں، کیونکہ اعتقادی والا مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ اور اعتقادی اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں کفر ہو، ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا ہو۔ حضور کے زمانے میں بڑے تھے، بعد میں بھی ہیں، آج کے زمانے میں ہماری ایجنسیاں پکڑ دیا ایسے بندوں کو، یہود و نصارہ سے آئے ہوتے ہیں، وہاں سے ٹریننگ لے کر کسی مسجد میں لگ گئے، کسی جگہ پر لگ گئے، بھائی داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، امامہ بھی پہنا ہوا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن جب رپورٹ چیک کی جاتی ہے تو کسی نے دوسرے ملک سے انہیں بھیجا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر عملی یعنی اعتقاداً تو وہ مسلمان ہی ہوں گے، لیکن ان کے کام منافقوں والے ہوں گے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن زنا کر سکتا ہے یعنی غلطی کر بوے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، یعنی پھر توبہ کر لے یا سزا بھی ہو، یعنی چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، کر سکتا ہے چوری مومن۔ کس طرح؟ مطلب مال نظر آیا چوری کر لی، بعد چلو پاویں ہاتھ بھی کٹ گئے، مطلب ہے کہ بندہ ہوئے ایمان آلا تو اے غلطیاں وہ ہو سکتی ہیں نے؟ حضور نے فرمایا ہاں ہو سکتی ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ جھوٹ کے اندر کمینگی پائی جاتی ہے، یہ اتنی لو لیول بات ہوتی ہے۔ فرمایا جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر دے، بات کر کے مکر جائے، یا وعدہ کرتے ہوئے ہی دل میں اس کے یہ ہو کہ میں یہ بات پوری نہیں کروں گا، یہ منافق کی نشانی ہے۔ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ خیانت صرف مال کے اندر نہیں ہوتی، جب اس کے پاس کوئی بھی چیز، کوئی راز کی چیز رکھی جائے تو راز کے اندر خیانت کر دے۔ اگر کوئی اس کو ڈیوٹی لگا کر جائے میرے گھر والوں کی حفاظت کرنا، تو اس کے پیچھے وہ اپنی نظر کو چھپا کر یا جھکا کر نہ رکھے، وہاں پر بھی خیانت کر دے۔ کسی بھی قسم کی خیانت کرنے والا بندہ یہ منافقوں والے کام کرتا ہے، مومنوں والے کام نہیں کرتا۔ تو لہٰذا ان گناہ کبیرہ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔